سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو پہلے تساں احباب نے بامقصد خطابات سماعت فرمائن. اللہ تعالی سمجھن دے بعد عمل دی توفیق بخش. محترم جناب مولانا قاری عبدالعزیز کھیڑا صاحب، مولانا علامہ عبدالستار ناصر صاحب اور میں ہی تشریف فرما ہیں. صدارت فرمیندے پن فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا علیم مجاہد صاحب حافظہ اللہ. تساں سارے احباب دی تشریف آوری، میں ناچیز دی حاضری، دعا ہے اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے. نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر داخل تھی سی، الا من ابا، مگر میری امت دے وچوں او بندہ جنت اندر داخل نہ تھی سی جائیں جنت وچ ونجن کے انکار کر دیتا. جے کو یہ آکھیا ونجے بھی تو جنت وچ ونج تے او اگو جواب دے وے میں جنت وچ نہیں ویندا، بس او ہو نہ ویسی، باقی میری ساری امت جنت وچ ویسی. صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر بھلا ایو جیاں بھی کوئی بندہ ہے جیڑا جنت وچ ونجن کے انکار کرے؟
ساری سمجھ تو باہر ہے کہ ایسا بندہ بھی ہے جڑا کہ میں جنت وچ نہیں ویندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول دسائے، ضابطہ دسائے۔ آپ نے فرمایا ہی اصول دے تحت تساں آپ پرکھو تولو، آپے تو پتہ لگ وے سی انکاری کون ہے تے ونجن والا کون ہے۔ اللہ دے رسولو کیڑا ضابطہ ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جیڑا شخص میری اطاعت کرے سی او سمجھو جنت اندر داخل تھی سی، اور جیڑا بندہ ومن عصانی فقد ابا، جے میری نافرمانی کیتی ہے سمجھو ہوں جنت ونجن کے انکار کیتا۔ ہونی تا ایک بات ہے سمجھنا لیو، سمجھو ذرا، نبی پاک دی امت کے کو آدن، امتی او ہوں دے جڑا نبی دی اطاعت کرے، کیونکہ یہ حدیث دے پہلے حصے آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت جویس، ول اگلے حصے آپ نے فرمایا جیڑا میری اطاعت کرے سی جنت جویس۔ انہیں دوہائیں حصے دا مطلب ہے کہ امتی او ہوں دے جیڑا نبی پاک دی اطاعت کرے، جیڑا نبی پاک دی اطاعت نہیں کریں دا، آپ دی فرما برداری نہیں کریں دا، او آپ دا امتی نہیں۔ بے شک کلمہ پڑھی ودے لیکن اطاعت نہیں کریں دا، کلمے پڑھنے نال امتی نہیں بندا بندہ۔ امتی دا مطلب امتی دی وضاحت کہ من اطاعنی داخل الجنہ، پہلے حصے چے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت اندر داخل تھی سی۔ اگلے حصے وضاحت ہے کہ امتی کے کو آدن من اطاعنی داخل الجنہ، یعنی جڑا میری اطاعت کرے سی او جنت اندر داخل تھی سی، اور جڑا جنت ونجن کے انکار کرنا پہ اون دی وجہ کیا ہے؟ ومن عصانی، اون دی وجہ میری معصیت ہے، نافرمانی ہے، اور نافرمانی دیو کو سزا کیا ملی ہے کہ وہ میری امت کے خارج کیا گئے، کیونکہ امت دی تعریف ہے اطاعت کرنا۔ جڑا بندہ میری اطاعت نہ کرے سی سمجھو میری امت شامل نہیں، امت شامل نہ ہونا، میری اطاعت نہ کرنا، میری نافرمانی کرنا، اے ایویں ہی ہے جویں جنت ونجن کے انکار کرنا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت کے بچنے، آپ دی نافرمانی کے بچنے، بس اے تو آکو ساکو قرآن نے تعلیم دیتی ہے، اے تو آکو ساکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے۔ اساں ہن کلمہ پڑھ کے جیسے نا کلمہ پڑھنے دے بعد والا اپنی مرضی نہیں سے کر سکتے، اساں وال مخالفت نبی پاک دی نہیں سے کر سکتے، اساں جناب رسول کریم دی نافرمانی نہیں سے کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جڑا میرا امتی ہو سی وہ نشہ آور چیز استعمال نہ کرے سی، ساکو نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دی امت جے شامل تھیون واسطے، کیونکہ حوض کوثر آپ دی امت واسطے، لواء الحمد دی چھاں آپ دی امت واسطے، سفارش آپ دی امت واسطے، شفاعت کبریٰ آپ دی امت واسطے، جنت آپ دی امت واسطے، اللہ دے عرش دا سایہ آپ دی امت واسطے، اور امتی واسطے کیا کرنا چاہیے کہ وہ آپ دی اطاعت کرے اور آپ دی مخالفت کے بچے۔ جڑا آپ دی مخالفت کے بچ سی، آپ دی نافرمانی کے بچ سی، وہ آپ دی امت شامل ہے۔ ان دے واسطے والا ساریاں بشارتاں بھی ہیں، ساریاں خوشخبریاں بھی ہیں۔ سادے بھی کئی لوگ ہو سن جڑے ایسا کلمہ پڑھ کے زندگی گزاری ہو سی لیکن جہنم دی بھادا بالن بنسوں، قرآن بھی گواہی دیں دے، حدیث بھی گواہی دیں دی۔ جہنم کے بچن واسطے آپ دا امتی ہونا ضروری ہے، اور آپ دا امتی ہون واسطے آپ دی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور آپ دی نافرمانی کے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت نہیں کرنی، جہاں مخالفت کیتی ہے نا وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے، وہ ذلیل ہے۔ تسا کیا سمجھ دے ہو کلمہ پڑھ کے وال مخالفت کرنی؟ اگر یہ کم کرنا ہو ویا تے ابو جہل کلمہ پڑھے آچا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی لین ہی پڑھنی یہی پڑھے آچا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آدن میرے مسلمان ہون دی وجہ ابو جہل بنیا ہا، میں ابو جہل دے کٹھے بیٹھا ہمی نبی علیہ السلام گزرتے پیا، آپ نے دعوت دیتی ہے توحید دی، دعوت دیتی ہے اسلام دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کو آکھن پائے گئے
کہ میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تساں اللہ دے رسول نیوے. نبی علیہ السلام لگے گئے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آدھن میں آکھے ابو جہل کیا جڑی بات تائیں کیتی ہے نبی علیہ السلام کو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ آدھن میں کو ابو جہل آکھن لگے میں قسم چاہ کے آدھا ہوا رسول اللہ, او اللہ دے سچے رسول اللہ. نبی علیہ السلام کو آکھیس میں قسم چاہ کے آدھا تسا اللہ دے رسول نیوے. آپ جلے گزر گئے میں کو آکھن پائے گئے میں قسم چاہ کے آدھا وہ اللہ دے سچے رسول اللہ. میں آکھن لگا وے ابو جہلا ہوں ہی آدھا پیا میں ہوں ہی آدھا پائیں. اچھا اگر یقین بھی کرے نہیں والا آپ دی اطاعت کیوں نہ کرندا, کلمہ کیوں نہ پڑھدا, مسلمان کیوں نہ تھیندا؟ ابو جہل جواب دیون لگے مغیرہ مکے چ مختلف عہدیاں تے سرداریاں تقسیم ہیں, میری سرداری پرچینت دی میں فیصلے کرنا, میں فیصلے لوگ میرے کے فیصلے کروینا, جتنا بھی مکے دے مسائل ہیں میں حل کرنا, جتنا بھی تنازع ہیں میں مکینا, فیصلے میں کرنا. اگر میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ گنا وال میرے کنے فیصلے کہیں نہیں کراونے بلکہ میں کوئی اپنے فیصلے نبی پاک کے کراونے پوس. او کوئی پتہ ہی کہ آپ دی مخالفت کرن نال اسلام نہیں بچدا, آپ دی مخالفت کرن نال دین نہیں رہندا. اساں کلمہ بھی پڑھتے ہیں مخالفت بھی بڑے دھڑلے نال کریں دے. دھی بہن دا حق کھا گئے ہیں, کیا اے نبی دی مخالفت نہیں؟ روز سگریٹ دیاں ڈبیاں مکاویں دے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ روز کوڑ مرے دے ہیں, جھوٹ بولے دے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ اپنے نال حسد کریں دے ہیں, کیا اے نبی دی مخالفت نہیں؟ حرام کھندے ہیں, ناپ تولچ کمی کریں دے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ سودی کاروبار کریں دے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ شطرنج کھیڑ دے ہیں, لڈو کھیڑ دے ہیں, شرطاں لینے ہیں, جوئے لینے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ اپنے پیو ماں دی نافرمانی اور بے ادبی کریں دے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ نماز ضائع کریں دے ہیں, کیا اے نبی پاک دی مخالفت نہیں؟ اللہ دے پاک رسول نے کلیہ دسایا ہا, اصول دسایا ہا, جڑا میری اطاعت کرے سی وہ میرا امتی ہے, اور جڑا میرا امتی بن سی وہ جنت جوے سی, جڑا میری نافرمانی کرے سی وہ میرا امتی نہیں, اور جڑا میرا امتی نہیں اون دا میری اللہ پاک دی بنائی ہوئی جنت نال کوئی تعلق نہیں. سارے تو سارے دے سارے گھر چٹ تھے لاتا, دیکھنا میری طرف ہے, ساری تو ساری زندگی برباد تھے لاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو ڈٹھے روٹی کھندا بیٹھا کھبے ہاتھ نال, کتنال دیکھنا میرے ذرا کھبے ہاتھ نال, بھری کچاری اج بیٹھا, تھوڑا جہاں نواب طبیعت تھا, سردار طبیعت تھا. یہ ہوں جنریٹر چلتا پہ, کیا چلتا پہ, بس یہ بند نہ کرے, یہ کو بند کر چاچا, کشے دی ضرورت ہے کیا نہیں. تساں تشریف رکھو ندیم بھائی بیٹھ, بالکل نہیں اٹھنا تو کئی ضرورت ہو سی تو ساں آکھ سوں تو یہ پکا ہی بند کر دو, بس ٹھیک ہے بہترین ماحول ہے, یہ کو بند کر دو بالکل. کوئی شاید جی میں لائٹ بلے پئی بند تھی وے پئی تساں کچھ نہیں آگنا, تساں میری طرف جی میں توجہ نال بیٹھے ہو, بس جلدی جتنا توجہ کرے سو اتنا جلدی بات مکسی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹھے ایک بندہ روٹی کھندا بیٹھا, کیڑے ہاتھ نال بولو, تساں ڈٹھا کرو کہیں ملے. بعض لوگ ہونا نا کاٹن شاٹن لگی ہوئی ہوندی ہے, ذرا کوئی چودھری طبیعت ہوئے, لمبردار طبیعت ہوئے, وڈیرے طبیعت ہوئے, انہوں نے سجے ہاتھ سے نا سگریٹ پھنسی ہوئی ہوندی ہے, پانی بوتل کھبے ہاتھ سے ہوندی ہے, چائے کھبے ہاتھ سے ہوندی ہے, کیا خیال ہے؟ یا سجے پاسے دی سرانے دی ٹیک لگے بیٹھے ہوندن والا کھبے ہاتھ گلاس پا کے پانی پیندن, ٹیک تبدیل کرنا گوارا نہیں کریں دے, نبی دی مخالفت کر چھوڑنا. بس سارے سٹائل ہیں, کیا کروں, سارا سٹائل ہے کھبے ہاتھ نال پیونا, لیکن نبی علیہ السلام دی مخالفت ہے. آپ نے فرمایا ہا سجے ہاتھ نال کھاؤ, آپ نے اپنی امت کو تعلیم دیتی ہے کھانا سجے ہاتھ نال کھادا کرو, والا آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھادا کرو, والا آپ نے فرمایا ہا اپنے اگو کھادا کرو, کل بیمینک ومما یلیک. یہ اگو کھاون دا مطلب ہے اون ولے کٹھے کھندے ہیں, برکت پندی ہے, پلیٹ ہی کے برتن سالن ہو گیا والا کٹھے بہ کے کھندے ہیں. تو نبی سی فرمایا اپنے اگو کھاؤ, جے بندے کل ہے کو کل ہی پلیٹ ملے والا اگو کھاون دا مقصد ضائع ہے, کیا خیال ہے؟ اپنے اگو والے حصے کھاون دا مطلب ہے مشترکہ کھاتا ہے,
نہیں سمجھ جائی اپنے اگو کھاون دا مطلب ہے کٹھے کھاون دی تعلیم ہے اپنے اگو کھاؤ سجے ہاتھ نال کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یہ نبی پاک دی تعلیم ہے ساکو بسم اللہ ہی بھول میں دی ہے اپنے اگو کھاون ہی بھول گئے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندہ کھبے ہاتھ نال کھانا بیٹا کھندا آئی آپ نے فرمائے سجے ہاتھ نال کھا یہ اگو جواب دیوان لگے سجے کھبے پہلے ڈٹھے سی سارے بندے بیٹھے آنے علاقے آلے سوچے سی اگر میں کھبے ہاتھ دے بجائے سجے ہاتھ نال روٹی شروع کرے نا سارے آکھن لگ سن جو لمبردار تھی کہ کھبے ہاتھ نال بیٹا کھندا آئی میری توہین ہے میری بیزتی ہے ایویں کراں کوئی بہانہ جا بناؤں کھبے ہاتھ کچھ جاری رکھاں تاکہ میری بیزتی نہ تھی وے اللہ دے پاک پیغمبر کو آدھے سجے ہاتھ نال میں ہی واسطے کھانا کہن میں پیا کھندا کیونکہ سجے ہاتھ میرا کام نہیں کریں دا نبی کریم علیہ السلام استاد بھی ہن معلم انسانیت بھی ہن سارے پیر تے ہر شے بوجھ گندن سارے نبی سہی طبیعت نہ بجھتن تے اون استاد کو استاد نہیں آدھے جڑا شاگردیں دیاں رمزاں نہ جانے اون والدین کو والدین لے نہیں آدھے جڑے اولاد دے معاملات نہ سمجھے اور وہ نبی کیو جی ہیں جڑا اپنی امت دے مسائل نہ سمجھے آپ نے لٹھے بھی کام تھی نا تھوڑی دیر پہلے تو سجا ہاتھ ٹھیک کام پیا کرنا یہ ہونی دا مطلب ہے کہ دفعہ ٹرکانوے لینا پہ جان دے دفعہ ٹرکانوے ٹرکاؤ 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 ورنہ ٹرک جاؤ اے بھی ہے دفعہ ٹرکانوے سنی ذرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کہی جی میں ایسا بانے بڑھنے داڑھی پوتر کیوں صاف کرنی ارے خرسی تھی دیئے مول سے خرسی سیر تے جھنجھاڑ چاہتی ودے اتھا خرسی نہیں تھی دی سیر والے وال ہی میں جی میں کھیجے کو گڈا دے وال ہو میں اتھا خرسی نہیں تھی دی خرسی تے کو نبی دی سنت دے والے ہی تھی دیئے یعنی اے بہانے دفعہ ٹرکانوے نبی دی سنت دا مذاق اللہ نے قرآن فرمائے تو آدھا نبی دی امت نالی کوئی تعلق نہیں اگر تُسا نبی دی اطاعت نہیں وے کریں دے نبی دی مخالفت کر کے حوض کوثر دی امید رکھ دے ہو نبی دی مخالفت کر کے تُسا نبی کریم دے جھنڈے تلے باہر دی امید رکھ دے ہو نبی کریم علیہ السلام فرمائے کیا کہی آگے سی میڈا سجات کام نہیں کرنا جی میں ماہ رمضان آوے تھا ساں بھی جو کئی بیمار تھی وینا روزہ کیوں نہیں رکھا کہ تھوڑا مسئلہ ہے وہ پوچھ تھکے ہیں مسئلہ نہیں تھی ڈشا آخر عید آگئی ہے عید علی مار سارے کے زیادہ چردہ ایو ودا جے کو مسئلہ چیوہ ہی چاٹتے بوتلہ ہی چاٹتے ہر شاہ فجر کلو شام تک آپ ریا پہ کھا کے وہ مرنی دشمن رمضان ہے اس طرح مسئلہ ہون کاکھ نے بھی بچایا بس دفعہ ٹرکانوے بہانے بنائیو بہانے دا نتیجہ کیا نکل دے ذرا سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کہی ادھے اللہ دے نبی میرا سجاد کام نہیں کریں نا اگو اللہ دے پاک پیغمبرن آپ نے فرمایا اگر تیرا سجاد کام نہیں کریں نا مستطاعتا شالا کدہیں کام نہ کری کشے بچی ہے نبی پاک نے فرمایا شالا کدیں کام نہ کری سجاد شالا کدیں کام نہ کری اے جڑا میرے نبی پاک دی سنت دی مخالفت واسطے ہیلے بہانے بنے دا بیٹا ساری زندگی اپنے سجاد کو چاون دی کوشش کریں آئی لیکن چاہ نہ سکتا آئی اللہ دے نبی دی بددعا دا نتیجہ ہے انہا سارا ہاتھ فالج زدہ تھی گئے ہاتھ دیاں ساریاں طاقتہ مبین اللہ کریم نے فرمایا اوے مسلمانو اوے دنیا کائنات دے سردارو تواری جی میں دل دیئے زندگی ودے گزارو لیکن میرے نبی پاک دی مخالفت نہ کرائے شکل دے سونے ہو جے مخالفت کرے سو میرے عذاب کے نیوے بچ سکتے اگر تساں حسب نسب دے سردار ہو اگر میرے نبی دی مخالفت کرے سو تے حسب نسب بھی تو اپنے نہیں بچا سکتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم اللہ قرآن جا دے بچ ونجو میرے نبی دی مخالفت کے بس میں یہ کچھ تو بار بار بیٹھا دا
بچ ونجو میرے نبی دی مخالفت کے جیڑا بندہ میرے نبی دی مخالفت کرے وہ نہیں بچ سکدا اندے اتے اللہ دا قہر آویں دے اندے اتے اللہ دا عذاب آویں دے جویں جویں میرا نبی فرماوے اوے کر گزریا کرو اللہ دے نبی دی نافرمانی نہ کیتی کرو پیغمبر دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے اگر پیغمبر دی مخالفت چا کر رہے تے نافرمانی چا کر رہے اللہ دے پیغمبر دا بیٹا بھی میرے قہر کے نہیں بچ سکدا تساں کیڑے کھیت دے مالی آؤ اللہ دا قرآن گواہی دے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے جہاں نا کنان ہے جڑے ویلے پانی تے سیلاب تے ریلے دیواری آئی ہیں اللہ پاک نے کشتی تے بیڑی تیار کروائی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اپنے یاریں تے اپنے منن والے کو کشتی چ بلاؤ جڑے باقی ہیں میں جانا تا میرا غم جانے سارے لوگ جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی قدر کرنے والے ہیں وہ کشتی سوار ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے سجے کھبے نظر پاتی ہے انہاں دا بیٹا کنان نظر نہیں آیا ایویں آسمان ایویں تھوڑا جہا اونچی نظر ماری نے بلند پہاڑ دی چوٹی تے چڑھا وینا حضرت نوح علیہ السلام آواز دیتی ہے یا بنی ارکب معنا اے پترا سادے کٹھے سوار ہو لا عاصم اليوم من امر اللہ اے پترا میں جان دا رب جنے ویلے پکڑن تے آوے ول رشتے نہیں دے دا اج اللہ دی پکڑ کے کوئی نہیں بچا سکدا کنان نے اپنے ابے دا آکھن نہیں منیا پیو پتر دیاں باتاں پیاں تھی جان اللہ کریم نے فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ابے تے پتر دے درمیان پانی دی موج آئی ہے تے پتر پانی غرق ہو گئے اللہ دے جڑا بیٹا پیغمبر دا نافرمانا وہ پیغمبر دی امت دے شامل کہنا جیڑا بندہ میرے نبی دی مخالفت کرے وہ نبی زیادہ کیوں نہ ہوئے نبی دا پتر کیوں نہ ہوئے میں اللہ دے قہر تے میری پکڑ کے نہیں بچ سکتا نہیں واسطے اللہ فرمے دے اگر تسا میرے نبی دی مخالفت کے بچ ونجو نافرمانی کے بچ ونجو میرا وعدہ ہے میں اللہ تو کو ہر قسم دے عذاب کے بچا چھوڑے ساڈا تو لوٹیاں سودی جھلار چاٹے چاچا کیڑے کیڑے رومنے کو رواں اساں اوے مولیاں دی تو پتہ لوگ ہی میں دے دن نا جی چٹے کپڑے تے رات ہوئے یہی ہے کہ دی اج کل بابا نہ پوچھال یہ جنت اس گیا سا فرنٹ سیٹ تے گئے بیٹھے اس جن دے پیچھو نماز پڑھ دیں وہ کوئی نہیں سے معاف کریں دے جیڑا ساری دھی پوتر دے نکاح پڑھاوے وہ کوئی نہیں سے بخشیں دے جیڑا ساری میت کو غسل دے کے کفن پوا کے جنازہ پڑھا کے قبر چلاوے اساں وہ کوئی نہیں سے معاف کریں دے سارے اتے اللہ دا عذاب نہ آوے تبھی کیا آوے مخالفت بڑی ہے روز میں نشہ کرے ساں حرام کھو ساں چوریاں کرے ساں ڈکیٹیاں کرے ساں شراب پی ساں جوا کھیڈ ساں دھی دا حق کھا گیا میں جی دیا اپنے پترے کو ونڈ دیتی ہے بارش ہے یہ مخالفت ہے میں اپنی بھینڈ دا حق کھا گیا آپ ساری زمین تے قابض تھی گیا نماز میں کرے نہیں پڑھی وضو دا میں کو پتہ کہے نہیں استنجے دا میں کو پتہ کہے نہیں طہارت دا میں کو پتہ کہے نہیں قرآن دی تلاوت میں کرے ہی نہیں کی تھی اللہ دے پیغمبر دی حدیث میں کرے ہی نہیں پڑھی نہ میں کو طہارت دا پتہ ہے نہ وضو دا پتہ ہے نہ غسل دا پتہ ہے نہ نماز دا پتہ ہے نہ روزے دا پتہ ہے نہ حج دا پتہ ہے نہ زکوٰۃ دا پتہ ہے ادے آسان پڑھیں مولوی صاحبہ کیا کروں ان بلوچ کیے چ سرے کیے چ ٹکر کو آدن ان پڑھ آسان پڑھیں بس سادہ کام ہے ٹکر چیرن ان پڑھ کے کو آدن بلیٹیا بس ہی میں ڈکار دیتی ہے سادہ کام ہے مولوی صاحب ان پڑھ کیا ٹکر کھاونا بیا کوئی دھندہ کہنے اللہ قرآن جادے نبی دے پتر کو بھی ایسا نہیں معاف کیتا تے توں کیڑے کھیت دا مالی ہیں بندے دا پترا حیا نہیں آئی تے کو جے سودی کم کرنے ہن تو میرے نبی دا کلمہ کیوں پڑھی جے حرام کھاونا ہا تے میرے نبی دا کلمہ کیوں پڑھی بدبختہ تے کو حیا نہیں آئی
ساری زندگی پیغمبر دی مخالفت کریں گے، لتاں تے جاں قبر دوئن، مر گئیں آخر کیا کر سکیں؟ ہاتھ خالی تھی گن، کپڑے تے انہیں چھری تے کینچی نال کٹ کے لہا گی دن، جڑے کھٹڑے تے ستا پیوں میں وہ کھٹڑا ہی ہٹا گی دنے، کپڑے ہی لہا گی دنے، جتی لہا گی دینے، آن سیتا کفن پوا کے تے کو ایسی جگہ تے حوالے ونج کی تنے جتھو تو ڈین کو لو گزر جیں بھی ڈرداں میں، جتھو ڈین دا گزر جیں بھی ڈرداں میں، اتھا مستقل طرح گھر بنا کے تے کو دفن کر رہے، جتھا لائٹ دا کنیکشن کہیں نہیں، جتھا پکھا جنریٹر یو پی ایس دا کوئی سلسلہ کہیں نہیں، اندھارا ہی اندھارا ہے، اور وہ گھر کیڑے مکوڑے دا جڑی زمین کما کما کے رب دے رسول دی مخالفت کرے نہ رہ گئی، اون زمین اس تے کو قبر نصیب نہیں ہوئی، وہ زمین تیری اتھا پئی ہے تھی، تو ہی تا قبراں پیا مرے نہیں، وہ جڑا پیسہ کماون دی خاطر تے مسیتاں ویران کی چان، وہ اتھا پئی تھی پیسہ مسجداں ہوئے آبادن، تیری قبر ویران تھی گئی ہے۔ اللہ دے جڑا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے، وہ جینجا سونا ہوئے، وہ جینجا قابل ہوئے، وہ جینجا قابل ہوئے، جینجا پیسے والا ہوئے، جڑا میرے نبی دی مخالفت کرے، میں اللہ دے عذاب کے نہیں بچ سکتا۔ نبی دا پوتر نہیں بچا، اللہ قرآن جا دیکھ بیا میرا نبی ہے جن دی گھر والی بیوی تے سال میں اللہ دے قہر کے نہیں بچی، یا اللہ کیڑا نبی ہے؟ اللہ پاک فرمیندے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ دے حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی تے حضرت نوح علیہ السلام دی گھر والی خیانت کریں جان نبییں دے تے اپنے سر دے تاج دے، اپنے گھر والیں دے، اپنے شوہریں دے دین نال وفا کہنا کریں جان، خیانت کریں جان۔ اللہ دے اساں کیا کیتے سے قیل ادخل النار، اساں انہیں دعائیں کو جہنم دی بھادا بالن بنا دیتے سے۔ اور دنیا کائنات والے ہو، نوح علیہ السلام دا بیٹا کر سارے پیغمبر دی مخالفت کرے، سارے قہر کے نہیں بچ سکتا۔ اگر لوط علیہ السلام تے نوح علیہ السلام دی بیوی سارے پیغمبر دی مخالفت کرے، سارے قہر کے نہیں بچ سکتی۔ اللہ دے کبھی نبی جڑا وفادار نبی ہے، جڑا خلیل اللہ نبی ہے، جڑا ساری خاطر ہمیشہ قربان کرنے والا نبی ہے، جنہاں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک فرمے دے اسا حضرت ابراہیم دے ابا جیندہ نا آزارا، اللہ دے اسا آزار ابراہیم دے ابے کوئی نہیں معاف کیتا، کیونکہ وہ اپنے پتر نبی دی مخالفت کرے نا، جیڑا جیڑا نبیوں دی مخالفت کرے، جیڑا جیڑا نبیوں دی نافرمانی کرے، اسا قرآن واقعات نہ سائن پتر نہ منے سارے قہر کے نہیں بچ سکتا، گھر والی انکار کرے سارے قہر کے نہیں بچ سکتی، ابا انکار کرے سارے عذاب کے نہیں بچ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا آزر بت بنے دا بولا، بت دی پوجا بھی کریں دا، بت تراش بھی تے بتیں دی پوجا بھی کریں دا، آخر کار مسلمان نہیں ہویا، اپنے بیٹے ابراہیم دی فرما برداری نہیں سکی تھی۔ حدیث پاک کے چندے حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت لیدی آکسن اللہ پاکا میں ابراہیم دی تمنا میں کو میرے باب ابراہیم دے، میں کو میرے باب آزر دے بارے شرمندہ نہ کریں۔ اللہ فرمے سے ٹھیک ہے ابراہیم میں شرمندہ نہ کرے سو، ذرا اپنے پیریں چ دیکھ، پیریں چ جی ہاں میں دیدہ پیا پیریں چ کشے نظر دی پئی، جی ہاں نظر دی پئی ہے، کیا ہے ابراہیم؟ فرمایا بجو ہے، بجو ایک ہوندے بچھو، بیا ہوندے بجو، بچھو کے ذرا وڈا ہوندے بجو، یہ تو بجو ہے۔ اللہ پاک فرمائے دے بجو نہیں جانور ہے ایک بجو، وہ ابراہیم علیہ السلام دے پیرے ہیں چاہ قیامت علیہ نہیں۔ اللہ یہ تو بجو ہے، فرمایا بجو نہیں، یہ تیرا ابا آزار ہے، اسائی کو
بندے دی شکل عذاب نہیں دیتا تاکہ تیرے واسطے شرمندگی نہ بنے، اساں دی حالت تبدیل کر دیتی سے پر اپنے عذاب کے نیچے بچایا۔ تیرا ابا سارے جڑا بت بنے نا تیری مخالفت کرے نا اساں کو اپنے کار کے نہیں بچایا۔ اے میرے پیارے دوستو میں ہمدردی بیٹھا کرے نا، پیغمبر دا بیٹا نہیں بچا، پیغمبر دی بیوی نہیں بچی، پیغمبر دا پاپا نہیں بچا، تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہیں بڑے دھڑلے نال اللہ دے نبی دی مخالفت کریں دے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں جانے اینا کر، اگر میرے عذاب کے بچنئی، میرے قہر کے بچنئی، عذاب کے بچنئی، ذلت کے بچنئی، جہنم کے بچنئی، اللہ پاک فرمینے میرے نبی دی مخالفت کے بچ میں اللہ تک ولی بنا لے سا۔ اے بہانو اے بانو اے بانو اے بانو بہانے جیندے واسطے ہونن، اللہ دے اگو بہانے نہیں چل دے، اللہ دل نہیں دے راہ دے جان دے۔ اللہ دے نوح دا پترا مخالفہ نہیں بچ سکیا، لوط تے نوح دی بیوی آئی مخالفہ ہی نہیں بچ سکی، حضرت ابراہیم دا ابا آزر مخالفہ نہیں بچ سکیا۔ اگلی گال رسن سنا دے مانا راستہ نہ تیز میرے دیکھو میں سنے دا پیا۔ ساری کائنات دا سردار، ساری کائنات دا نواب، جیندہ تساں کلمہ پڑھیا ہوئے ہے، جیڑا والی بطحا ہے، جیڑا شفیع المذنبین ہے، جیڑا رحمت للعالمین ہے، جیڑا وزواد چہرے والا ہے، واللیل دیاں زلفاں والا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والا ہے، وہ جیندہ ٹرنا بھی آلہ، جیندہ باہن بھی آلہ، جیندہ سمن بھی آلہ، جیندہ جاگن بھی آلہ، جیندہ کھامن بھی آلہ، جیندہ پیون بھی آلہ، جیندی نماز بھی آلہ، جیندہ روزہ بھی آلہ، جیندہ حج بھی آلہ، جیندہ صبر بھی آلہ، جیندہ شکر بھی آلہ، جیندی رات بھی آلہ، جیندی ساری حیات بھی آلہ، جیندہ صدیق بھی آلہ، جیندہ فاروق بھی آلہ، جیندہ عثمان علی سارے صحابہ بھی آلہ، جیندہ مکہ بھی آلہ، جیندہ مدینہ بھی آلہ، جیندہ تلاوت کرنا بھی آلہ، صدقہ کرنا بھی آلہ، سخاوت کرنا بھی آلہ، تہجد پڑھنا بھی آلہ، اشراق پڑھنا بھی آلہ، مسواک کرنا بھی آلہ، جیندہ معاف کرنے من بھی آلہ، جیندہ اخلاق بھی آلہ، جیندہ حج کرنا بھی آلہ۔ اللہ دے جڑا نبی ساری کائنات دا نواب ہے، اللہ فرمے دے ان نبی دا سکا چاچا ہے، مکے چ بڑا سونا جوان ہے، ایویں چہرہ ہے سجی میں شولے پہ چمکن، ایویں واسطے کو دنیا بولا آبادی ہے، شولے علی کار چمکن آلہ۔ اللہ دے نبی دا میرے مصطفیٰ دا سکا چاچا ہے، لیکن میرے نبی دی مخالفت کی تھی اساں کیا کیتے سے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اساں کے وہ سارا نبی آ تیرا چاچا بولا بٹبر سمیت برباد ہو گئے، چاچا نہیں بچا، پیو نہیں بچا، زال نہیں بچی، پوتر نہیں بچا، تے میں کی میں بچا، میں کی میں بچا۔ اللہ دے میرے نبی دی مخالفت، بولو یار میرے نبی دی مخالفت، میرے دیکھو میرے دیکھو نبی سائیں دا ایک غلام ہا، دیکھو میرے جیندہ نا ہاں حضرت زید، کیا نا آئی کیا آئی تے نبی سے کو اپنا پتر بنایا، کیا بنایا نے جان دے ہو زید بن حارثہ۔ نبی سے کنے ایک نیوار ہوں دے چاچے تے ابے کو پتہ لگ گئے بھی مکے چے تے نبی کو لوئے آ گئے سی سارا بال سارا والا دے ہو۔ نبی سے فرمائے او بیٹھے ہوئے اگر لگا ہوئے توارے نال تو میں کو کوئی اعتراض گئے، انہوں نے کہ زید میں تیرا ابا ہوں کہ میں تیرا چاچا، جو سارے کٹھے۔ پتہ ہے زید کیا جواب دیتے؟ اللہ دی قسم ہے میرے کے الفاظ کہنے سونے نال لکھا میں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زیدہ دے ابا جی چاچا جی میں سفر کر کے آئے ہو،
اویں لگے ونجو میں جڑا پیار رحمت للعالمین دی زندگی چڑھے میں او تساں ساری زندگی نہیں دے سکے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان قرآن میں ختم نبوت ختم نبوت نعرہ تکبیر میں سب کچھ چھوڑ دے سا تو ابا قربان نہیں چاچا قربان نہیں پر نبی قربان نہیں ہو سکتا اللہ دے نبی بڑے حیران ہوئے آپ نے فرمائے آج دے بعد زید میرا غلام نہیں زید میرا پتر ہے لوگ آکھن پہ گن زید ولد محمد زید بن محمد نبی سیدہ پتر سڑی جن پہ گدرہ میرو دیکھ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دیوار حضرت زید کو فرمائے زید میرا دل دے میں تیرا نکاح کراں سارا کنبہ قبیلہ چھوڑیں میرا پتر جو بنیا ودائیں تیری شادی تے تیرا نکاح میری ذمہ داری ہے تیرا نکاح کریں اللہ دے نبی جی میں تورا حکم ہوئے میں تورا ہر حکم منن تے تیار ہاں آپ نے فرمایا میرا دل دے میں تیرا نکاح سیدہ زینب دے نال کر دے ہوں جڑی زینب میری پھپھو تے بوا دی بیٹی ہے تے جڑی زینب میری ملیر ہے میرا دل دے میں زینب نال نکاح کر دے ہوں اللہ دے پاک پیغمبر ایک ہی میں ہو سکتے میں غلام تے نوکراں تے سیدہ زینب سید زادی ہیں قریش خاندان دی خاتون ہیں اللہ دے نبی سنجوگ تے نہیں بننا ایک ہی میں رشتہ پہ کریں لے ہو اللہ دے نبی نہ کرو آپ نے فرمایا میرا فیصلہ ہے تے کو مننا پوسی اللہ دے نبی والمخالفت کرنا دیتا گنجائش نہیں اگر تو نہ فرمان ہے تے میں حاضر ہوں اللہ دے نبی والا اپنی ملیر کے آگئن سیدہ زینب کے آگئن اے زینب تیرے نکاح دا ارادہ ہے اللہ دے نبی جی میں تورا حکم ہوئے کتھاں ارادہ ہے فرمایا میرا ارادہ ہے میں سید نال تیرا نکاح کر دے ہوں حضرت سیدہ زینب دیا نہ کرو سونے آئی میں او غلام ہے آیا ہویا بندہ ہے پتہ نہیں کون ہے کتھوں دا ہے نہ اندے ٹبر دا پتہ ہے نہ اندے خاندان دا پتہ ہے میں قریش خاندان دی عورت ہاں سید زادیاں میرا نکاح زید نال نہ کرو آپ نے فرمایا میرا فیصلہ ہے حضرت سیدہ زینب چپ کر کے دیا دی اللہ دے نبی سوچن دا موقع لے ہو سیدہ زینب اللہ دے نبی دی ملیرے پھپھو دی بیٹی ہے بار بار پیا دیئے میں کچھ سوچن دا موقع دے ہوں اللہ کریم نے عرش تو جبریل کو نازل کی تھا اللہ نے فرمایا جبریل قرآن چاہوائیں ذرا سیدہ زینب کو سارا مسئلہ سناوا اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے نبی جی حضرت جبریل قرآن چاہے اللہ دا نبی قرآن بیٹا سن دے اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی سیدہ زینب کو سڈو تے میرا اعلان سناؤ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم میرا نبی زینب کو آنکھ لے تو اگر سارے مصطفیٰ دا فیصلہ نہیں منے دی اساں تیرا ایمان نہیں منے دے کتھاں زینب تے کتھاں تو میں وڈا آ گئی مخالفت کروں اپنی مرضی کرنی ہے یہ وال پاکستان تے ہندوستان دی تقسیم کیوں کرائی ہے سارے پیو ڈالے ایڈو نظریے کیوں پیش کیتے ہیں وال تا ٹھیک آسے اپنی مرضی کلمہ پڑھن دے بعد والا اپنی مرضی سیدہ زینب کو ڈس دیو او تک تیرا ایمان مکمل نہیں جے تک میرے نبی دی بات نہ منے سے چلے آیات کریمہ آئیے حضرت سیدہ زینب نے تسلیم کی تھی بات نکاح تھی گیا چاند دن ہاریں دے بعد حضرت زیدہ دن اللہ دے نبی میں زینب کو طلاق دینا
میری نہیں بندی نہیں نبھدی انہاں نال۔ حضرت زید کو نبی سی فرمایا اللہ کے ڈر ہوئے نہ کر، بڑی مشکل نال تا رشتہ کیتے سے نہ سی میں طلاق لینا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی میرا جڑا منصوبہ تے ارادہ ہے نا وہ کچھ بھی ہے، جے زید نکاح نہیں رکھن چاہتا، بیوی کو نہیں جھلن چاہتا، طلاق نہیں چاہتے تو کو آخو دے طلاق۔ حضرت زید نے طلاق دیتی۔ حضرت زینب دی عدت گزری عدت گزرن دے بعد رب نے فرمائے جبریل ونج ساڈا پیغام دے آ میرے نبی کو آقا زوجناکہا اساں آرشتیں میں آپ زینب تے محمد رسول اللہ دا نکاح پا چھوڑے میں اجاب قبول تے خطبے دی لوڑ ہی نہیں، ونجو زینب کو اپنے گھر گھینا ہو، زینب تواڈی بیوی ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے اللہ سیاں لوگ کیا آکسن زید میرا پتر بنیا ہویا ہاں، زینب این حوالے نال میری نو بن گئی، اگر میں والا اپنے پتر دی دیتی ہوئی طلاق تے اپنے پتر دی بیوی نال میں نکاح کراں تے گھر بیوی بناواں دنیا کیا آکسی؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی یا دنیا کیا آکسی والی رسم تو میں ختم کرنا چاہنا۔ اے جڑا منہ بولا پوتروں دے اے حقیقی پوتر نہیں ہوتا۔ جے کو بندہ پالن چاہے ان دی ولدیت دے نال اپنی ولدیت نہیں لکھ سکدا، اے اپنی ولدیت لکھن حرام ہے، پالن ثواب ہے، پرورش کرن ثواب ہے، ان دی تعلیم دے اخراجات کرنا ثواب ہے، لیکن ان دی ولدیت تبدیل کرنا اے حرام ہے، اے ناجائز ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جیڑے انہاں دے حقیقی باپ ہیں انہاں دے نال سجا ونجے۔ رسم توڑن چاہنا لوگ زید کو تواڈا حقی حق دا پوتر سمجھن پائے گئے ہیں تے زید دی گھر والی کو تواڈی نو سمجھن پائے گئے ہیں۔ لوگ آدھے اے نو دھی علی کار ہوندی ہے، رشتے نہیں ہو سکتے۔ میں ساریاں رسماں مکا کے شریعت بناون چاہنا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوندا، جلے حقیقی نہیں ہوندا ان دی گھر والی ود حقیقی نو نہیں ہوندی، لہذا اساں تہاڈا نکاح کر دیتے سے نکاح ہویا، رسماں ختم ہویا، رواج ختم ہوئے۔ تے نال اے بات بھی سمجھ آئی جب تک کوئی بندہ نبی دی بات نہ منے اللہ ان دے ایمان کو پورا نہیں کریندا۔ ایماندار ہوئے جڑا نبی پاک دے فیصلے کو منے۔ میں اگر اپنی بھین دے پتر کو پالاں، میں اپنی بھین دے پتر کو پالاں، میری اولاد کہیں نہیں میں پالاں بھین کے کھینا ہے تے میں ان دی ولدیت دے نال لکھاں اپنی ولدیت، میں کو دسو جلے ولدیت میری لکھیج گئی میں تو بھین کیا بن گئی اسے، میں تو بھین کیا بن گئی اسے، ولدیت میری لکھیج گئی، بطن اون دے وچوں نکھتے، حمل اون دا ہا، نطفہ اون دے، میں آکے والد میں ہاں، میں اپنی بھین دے بال دا والد بن گیا، جیڑی چیز غیرت دے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے رسمت ہوئے جے کو پالیں نہ ان دا سکا جڑا سچا ابا ہے نا ان دا لکھیا کر، شناستی کارڈ بنواونا ہوئی، سکول داخل کرواونا ہوئی تے اپنے اون بال جے کو پالی پئیں ان دے نال اپنی ولدیت نہیں لکھ سکدا۔ لیکن جیڑی بات میں دسنی آئی وہ کیڑی ہے کہ سیدہ زینب کو اللہ نے فرمائے تساں اگر میرے نبی دا فیصلہ نہیں منیں دے تو سمجھو وال اساں تو دا ایمان نہیں سے منیں دے۔ نبی دی مخالفت بولو، نبی دی مخالفت اچھا جواب دو، نبی دی مخالفت نہیں کرنی، نبی دی مخالفت نہیں کرنی۔ جیڑا نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت کرے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ادھر دیکھو ذرا، ادھر دیکھو مخالفت نبی اسی ایک سفر فرمائے نے جیڑا جیڑا خیمے چہے اتھائیں راہ ونجے باہر نہ نکلا ہے اندھاری آونی ہے تیز، میں جنبار کوئی نہیں سارے خیمے جن ایک جوان نکھتے جیڑا پکا مومن کہنا ہا منافقت رکھدا ہا اتو مسلمان ہا انہاں کے ایویں ہر جاتے سا کو روکی راندن میں دے دا وہ باہر آئے ڈیٹھی سی ہوا گھلتی پیے کینجی ہے کہ جی سونی مٹھی ہوا ہے ایویں سا کو ڈرا مارے سی ایویں اولیاں اتا تھی نہ گئے ودھدا گئے رات گزر گئی ہے سویرے دا ٹائم ہے اللہ دے نبی سجے کھبے دیکھ کے فرمائے ذرا دیکھو تمہاری حاضری پوری ہے یا کوئی بندہ گھٹ ہے جڑے ویلے ڈٹھا گیا کہ نہیں ایک بندہ گھٹ ہے آپ نے فرمائے پتہ کرو سارے لوگ ای جوان کو بلیں دے رہ گئے واپسی جڑے ویلے ہیں
چادر دے وچ گنڈھڑی بدھی ودیان تے گنڈھڑی کو مونڈے دے پچھو سٹی ودیان تے آ گئے تے گنڈھڑی نبی پاک دے اگو رکھی نے آپ نے گنڈھڑی کھولیے اوندا سر رئی ہاتھن پیرن کہیں ویلے این پہاڑی تے ونج لگے کہیں ویلے این پہاڑی تے ونج لگے کہیں ویلے این پہاڑی تے ونج لگے اللہ پاک فرمے دے میرے نبی دے منہ وچوں نکلے فرمان دا مذاق نہ بنایا کر ورنہ میں اللہ تے کو تباہ و برباد کرنے سا میں اللہ پاک دے پیغمبر دی عزت دا حق ادا کر جڑا میرے نبی دی مخالفت کرے میں اللہ دے قہر کے نہیں بچ سکتا ہی واسطے اللہ پاک نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر کہیں ایماندار بندے واسطے کہیں ایماندار عورت واسطے جائز نہیں حضرت زید واسطے بھی جائز نہیں حضرت زینب واسطے بھی جائز نہیں کہیں واسطے جائز نہیں جیڑا فیصلہ اللہ تے اللہ دا رسول کر چھوڑے وہ فیصلے دی مخالفت پہ کرن جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے دی مخالفت کرے سی اللہ دے اساں کو دردناک عذاب وچ مبتلا کر دے سو وضو کریں دے رہن دے ہو ہاں میں کو ٹیکنیکل مسئلہ پوچھے جو ادھے علاوہ پائیں شاباشی میں کیویں کریں دے ہو کریں پوچھے وے یا اویں کریں دے ہو جی میں میجی کریں دے جی میں ابا کریں رہا جے وضو نبی پاک اللہ نیوے کریں دے تو ساری زندگی پاک نہ ہو سکسو نماز پڑھ دے رہن دے ہو جی ہاں تے نماز بھی اویں پڑھنی ہے جی میں نبی پاک نے پڑھی ہے صدقے کریں دے ہو جی ہاں اویں کرنے جی میں نبی نے کیتا اے دعوت ہے یہ دعوت ہے ایو اسلام دا پیغام ہے ایو صحابہ کرام دا کردار ہے ایو قرآن دا پیغام ہے ایو میرے نبی دی سیرت دا پیغام ہے جنگ احد جڑی ہے نا جنگ احد جیتی ہوئی والا ہری گئی ہے فتح تھئی ہوئی شکست تھئی پتہ کیوں وہ ایک درہ ہا پہاڑی دا آج بھی تسا حج عمرے تے ونجو دکھیندن بس تے بلا کے وہ درہ ہی دکھیندن 50 صحابہ کرام دی نبی سی ڈیوٹی لئی بھی تسا ہی درے کو ہلنا نہیں باویں اساں جنگ جیتی ونجو مال غنیمت کٹھا ہی کروں تسا نہیں ہلنا جب تک میں نہ آکھاں جنگ بڑی شدید جنگ کھچا کھچ جنگ فتح تھی گئی کافر بھجن پائے گئے صحابہ مال غنیمت چاون پائے گئے انہیں آپت کہیں آکے جلنا چاہیے کہیں آکے نہیں ملنا چاہیے کہیں آکے جلنا چاہیے کوئی 7-8 باقی بچن باقی سارے ٹور پے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جا مسلمان کہنا تھا کافریں دی جماعت چن تے بڑے جنگجوان بڑے جنگجوان او وقت پہاڑی دے پچھو بیٹھے انتھے گھات لائی بھئی اگر گھاٹا وعدہ سا پچھو کے حملہ کرے سوں جڑے ویلے اے بھی پہاڑی چھوڑ کے گئے کچھ حکمت اے بھی آئی تساں کھڑے رہا سو پہاڑی تے جے سادے پچھو کوئی انتروٹا تو انہیں تے تساں حملہ کرائے اے بھی تے حکمت آئی لیکن اے نہیں کھڑے اے ٹور پہ جلے اے مال غنیمت کٹھا کرن گئے کچھ لوگ بچن پچھو خالد بن ولید دا لشکر ہے انہیں تیرے نال 7-8 کو شہید کیتا پچھو آ کے انہیں حملہ کیتا فتح تھئی ہوئی جنگ شکست تبدیل تھی گئی 70 صحابہ شہید ہوئے نبی پاک دے ڈند مبارک زخمی ہوئے آپ لوہے دی ٹوپی پاتی ودیان او زخمی ہوئی تے آپ دا جسم لہو لہانا بڑی مشکل نال آپ کو گھیرا پا کے صحابہ کرام نے پہاڑی دے اتے نیتے آپ میں پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں رتو راتن آپ فرمیندے بیٹھے ہیں کیف یفلح القوم شجو نبیہم اے قوم کیویں کامیاب تھی سی جیڑی اپنے نبی کو زخمی کر دے وے اوے جتنا لوگیں دے تیر حملہ پہ کرنے ہیں نبی سے ڈٹھے بھئی ہون بچن مشکل ہے آپ نے فرمایا سعد کتھا ہے جی اللہ دے نبی سعد کو سادو حضرت سعد آگئے فرمایا تیرا نشانہ چکدا کہیں نہیں اگو کھڑی تھا شاباش تے تیر دا نشانہ بڑا تے مرے دا نشانہ تے تیرے تیر مکن اس کہنا آسن اللہ کے میں مدد منگساں حضرت سعد اگو ہیں صحابہ نے گھیرا دیتا ہوئے نبی سے زخمی ہیں حضرت سعد میں تیر جے کو مارے نا نشانہ کوئی نہ چکدا ہا کافر ڈھائے پندے ہیں اے او موقع ہا جڑے موقع تھے ساری دنیا میرے نبی کو ساری زندگی آنکھ جو لیے اللہ دے نبی سادے پیو ماں قربان اللہ دے نبی سادے پیو ماں قربان اللہ دے نبی سادے پیو ماں قربان آپ زخمی حالت چن 7 تیر چھکیں دے مریں دے تیر چھکیں دے مریں دے تیر چھکیں دے مریں دے فرمایا سعد تیرے اتے میں محمد پاک دے پیو ماں قربان سعد تیرے
اتے میں محمد پاک دے پیو ماں قربان علم یا سعد نشان لا سعد تیرے تیرے چلا برکت پاوے حضرت سعد دے تیران دی وجہ تو نبی سے محفوظ تھے پہاڑی دے اتے ون چڑھے اتھا کیفیت آئی اللہ دے پاک پیغمبر اتے ہیں تے اے تلے ہیں انہیں آوازاں ڈچاں وہ توڑے چ نبی ہے توڑے چ ابو بکر ہے توڑے چ عمر ہے نبی سے فرمائے کوئی جواب نہ دے وے بالآخر انہیں نعرہ ماریا آلہ حبل زندہ باد بھی سادہ بیت اللہ سے رکھیا ہوا خدا جڑا بوتے حبل زندہ باد سادے دشمنے کو رکا دیتے سی ساکوں کامیاب کیتے سی جلے انہیں اپنے جھوٹے خدا دا نعرہ ماریے میرے نبی سے فرمائے عمر کتھا ہے آکو سبحان عمر کتھا ہے کفر کو جواب دیونا ہویا تو نبی سے پوچھ دیا عمر کتھا ہے ہن محرم شروع ہے نا حضرت عمر دی شہادت یکم محرم دی عمر کتھا ہے جی سن تم دیسی کیوں پلائی بیٹھے ہیں یار یہ سوکھا کام ہے اتو تلو پگ گھر ہے دسو ہوئے آدھا ہی میں بجی میں نیندر بھری بیٹھا ہوئے چلو بلا سنا دے سان کل ہی میں کو ملی ہوں تو میں مکھا بیٹھا اللہ قبول سے کرے حضرت عمر کھڑے تھے جی سونا فرمایا کھڑا تھی تو آنکھنے کو حبل زندہ باد نہیں اللہ زندہ باد ہے ایک گال ہے جتا نبی دا اپنا نا ابو بکر دا نا عمر دا نا نبی سی چپ رائے گا جلے توحید دی واری آئی ہے نبی چپ کی تھی بولو اساں بہت جاؤ اساں تو ایمیں چپ کر وینے ہیں جو کیا بات ہے کوئی بندہ سا کوئی ہو جہاں ٹکرے جڑا توحید دا دشمن ہوئے نا پر ٹکر کھوائی رکھے ود ساکنے علا دکھاؤ ہیں ساکنے بلوا دکھاؤ اساں دے ٹکر تے ہی جلدی اپنا ٹھائے پندے ہیں کیا بات ہے کمپرومائز کر گیدا حضرات آکھن دا مقصد ہے آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی انہوں نے مخالفت کی تھی جان کے نہیں مسٹیک تھی ہے صحابہ کے نتیجہ کیا تھا فتح تھی ہوئی شکست تبدیل تھی گئی اللہ قرآن سے دے میرے نبی دی مخالفت نہ کرو میرے نبی دی نافرمانی نہ کرو جی میں جی اچھا اے دسواں میرے بزرگو زندگی تھی کہ نماز ہی پڑھ دے ہو کنہیں پوچھا ہی وے بھئی نماز نبی دی کیویں آئی تو سادی کیویں کنہیں پوچھے وے کہے نا پڑھے لکھے ہو ہر شاید پتہ ہے کریں صحابہ دی نماز آخر انہیں پڑھی ہے کیا نہ پڑھی ہے وہ کریں تحقیق بھی کی تھی وے مکے چ نماز کیویں مدینے چ کیویں عقیدہ صحابہ دا کیویں توحید کیا ہوندی ہے وضو کیا ہوندے نبی صحیح دی سیرت کیا ہوندی ہے سارے کو دین دا علم کہیں نہیں تو مخالف تھے ودے ہیں اللہ دے نبی دی مخالفت کے بچن واسطے علم ضروری ہے علم سکھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے سارے بھرامے دی محبت کو اللہ قبول